ہمیں ایک الزام دیتے ہیں، بلکہ اسی ویڈیو کے آغاز میں ہی ہمیں الزام دیتے ہیں. پہلے وہ سماعت فرما لیجئے، پھر ہم حضرت کے اس کلپ پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں. یہ الزام دیا جا رہا ہے اے بریلویو، تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں. ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں. ہم مان لیتے ہیں جناب نحو کے تینوں حصے آتے ہیں، لیکن ہم تیسرے والے ہیں، سمجھانا ہمیں تمہیں پڑتا ہے. دیکھیے حضرت نے جو عبارت پڑھی اس پہ غور کیجیے. یہ اپنے آپ کو متکلم صاحب کہتے ہیں. ایک عبارت کے اندر کتنا زیادہ غلطیاں کی جا رہی. اگر نہیں پڑھنا آتی تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ اردو پڑھ لو. وہ جو تمہارا شیوا ہے مفہوم پیش کر کے فتوے لے لینا، اصل عبارت سے بالکل دور ہی رہنا، اسی پہ عمل کرو. تمہارا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے. حضرت عبارت پڑھ رہے ہیں، رشید احمد گنگوہی، عربی پڑھی جا رہی ہے، یہ فصیح ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ المحند کے اندر بھی گنگوہی لکھا ہوا ہے اور فوتو گرافیہ لکھا ہوا ہے گاف کے ساتھ. اس کتاب کے بارے میں بھی دعویٰ یہ ہے کہ خلیل احمد سہارنپوری نے فصیح و بلیغ انداز کے اندر جواب دیے عربی کے اندر. تو یہ کیسی فصاحت و بلاغت ہے جس کے اندر گاف بھی شامل ہو چکا ہے. واہ کیا بات ہے. اور پھر حضرت صاحب بھی گنگوہی پڑھ رہے ہیں. اس سے ہم اگلی بات کرتے ہیں. حضرت نے عبارت پڑھی، ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفۃ الکذب وليست في كلامه شائبۃ الکذب ابدا كما قال الله تعالی ومن اصدق من الله قیلا ومن یعتقد ویتفوہ. آپ پھر سنیے کیا پڑھ رہے ہیں، ومن یعتقد ویتفوہ. ومن یعتقد ویتفوہ بان. حضرت جی یہ من متضمن بمانا شرط ہے، یہ فعل مضارع پہ داخل ہے. آپ نحو کے تینوں حصے جانتے ہیں، ہم تیسرا حصہ جانتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں الزام دے رہے ہیں. جب من شرطیہ جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، وہ فعل مضارع پہ داخل ہو، تو فعل مضارع کا آخر مرفوع ہوگا یا مجزوم ہوگا. سننے والے جو حضرت کے چاہنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں گالیاں دیں، وہ اپنے نصیب پہ ماتم کریں کہ تمہیں متکلم ایسے ملے ہیں جن کو یہ خبر ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس شرح مئات عامل النوع السابع 7ویں نو ہے، صفحہ نمبر میرے پاس 52 ہے. یہ دعوت اسلامی کا مکتبہ مدینہ العلمیہ سے شائع شدہ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے فَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ او كان الاول مضارعا دون الثانی فالجزم واجب فی المضارع. اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یا پہلا فعل مضارع ہو یعنی شرط فعل مضارع ہو، دون الثانی نہ کہ جزا دوسرا مضارع نہ ہو، فالجزم واجب فی المضارع. مضارع میں جزم واجب ہے. اے نحو کے تینوں حصے جاننے والوں، تمہیں یہ خبر کیوں نہ ہو سکے؟ یہ متکلم اسلام صاحب عبارت پڑھ رہے ہیں، وَمَن یعتقد وَیتفوہ. من یعتقد ٹھیک ہے یا من یعتقد ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وَمَن یفعل ذلک یلقى اثاما. یہ من کی مثالیں حضرت کو سمجھ نہیں آئی. تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں. مزید دیکھیے حضرت کیا پڑھتے ہیں، آگے کہتے ہیں فَهُوَ حُكْمٌ قَطْعِيٌّ لَا يَفْعُلُ خِلَافُهُ لا يَفْعُلُ خِلَافُهُ. حضرت کی پھر ایک بار عبارت سن لیجئے، لا يفعل خلاف ابدا لکنہ تعالی لا يَفْعُلُ خِلَافُهُ. میں پوچھتا ہوں صرف النحو جاننے والے بتائیں کہ فاعل لام وزن کے لیے تو ہر طرح استعمال ہو سکتا ہے، کیا عبارت کے اندر یہ ناصرہ ینصر استعمال ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور اسی طرح دوسرے مقام پہ بھی یفعلو کا لفظ آیا ہے
दर्जनों मकामात पे कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। बाब फतह यफ्तह इस्तेमाल हुआ है। कोई एक लुगत की किताब दिखा दीजिए जिसमें फ़अल यफ़अलु जो है वो नसर यंसुरु इस्तेमाल हुआ। ला यफ़अलु हजरत पढ़, ये मुतकल्लिम इस्लाम। फिर आगे देखिए, ला यफ़अलु कि अल्लाह इसके खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। ला यफ़अलु पढ़ते हैं, उसका फाइल हुआ ज़मीर है जो राजे बस हुए, इसमें जलालत है, अल्लाह की तरफ लौट रही है। आगे हजरत पढ़े खिलाफुहु, फा के ऊपर पेश, खिलाफ को मरफू पढ़ा जा रहा है। आप सुन लीजिए, ला यफ़अलु खिलाफु अबदा, खिलाफुहु पढ़ा। हजरत साहब से कोई बताए कि फाइल ला यफ़अलु के अंदर है, खिलाफुहु को मरफू किस वजह से पढ़ रहे हो, वो हमें बताओ। अगर नहीं समझ आती तो हम सारा कुछ आपको बता देंगे, तरकीब भी बता देंगे कि खिलाफहु यहां पर क्या बन रहा है, खिलाफुहु है या खिलाफहु है। कोई कह सकता है ये तो सबकत लिसानी की वजह से हजरत ने ऐसा पढ़ दिया होगा, नहीं। इससे आगे दो लाइनें फिर सुन लीजिए, वो जो हम पीछे पूरा क्लिप पेश कर चुके हैं वो सुन लीजिए। आगे फिर आता है वलैसा बिआजिज़िन अन ज़ालिका वला यफ़अलु हाज़ा पढ़ रहे हैं। पता चला कि हजरत की जुबान पे ये पुख्ता है कि ला यफ़अलु ही पढ़ना है। यही लफ्ज दोबारा जब आता है फिर पढ़ते हैं ला यफ़अलु। ये सबकत लिसानी की वजह से नहीं, मुतकल्लिम इस्लाम का ये एतकाद है, ये नजरिया है और उनकी ये तहकीक है। फ़अल यफ़अलु जो है ये बाब फतह नहीं बल्कि ये नसर यंसुर, ये उसके मानने वाले हमें साबित करके दिखाएं। तो ये हजरत की हुई इबारत। हमें ताना दिया जा रहा है कि तुम्हें नहव का तीसरा हिस्सा आता है, हमें नहव के तीनों हिस्से आते हैं।